فرسٹ فون کال اگر باپ نہیں ہے نا بیٹے کا تو باپ فیل ہو چکا ہے. کہ میں نے 7ویں آسمان پہ اللہ سے ملاقات کرنی جا کے. جب بھی میں کوئی کتاب کھولتا ہوں نا تو کتاب وہی دکھاتی ہے مجھے جس اینگل سے میں اس کتاب کو پڑھ رہا ہوتا ہوں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہر مسلمان کا مولوی ہونا ضروری ہے. میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں کہ میں گھر گیا ہوں, میرے بچے کو پتہ نہیں تھا میں گھر آ گیا ہوں, جائے نماز پہ کھڑا ہوا مصلی پہ میرے مرنے کی دعائیں کر رہا تھا. تو یہ تقریبیں اس طرح کے اچار نہیں ڈالنا ہم نے تقریبوں کے. What we want is the best for our kids, and the best for our kids is given by Allah. کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا. اب وہ کیا کہ آپ نے بچے کی ایکسیسیبلٹی 100% رکھنی ہے. فرسٹ فون کال اگر باپ نہیں ہے نا بیٹے کا تو باپ فیل ہو چکا ہے. کسی مسئلے میں پڑا ہے نا اور بچے نے پہلی کال آپ کو نہیں کی, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا بھائی باپ کیا ہوتا ہے. کسی اور کو کر رہا ہے آپ کے بارے میں کال. وہ یہ حالات ہو چکے ہیں وہ کہ ہی از کالنگ somebody else just to talk bad about his father. یہ تو کوئی اور ہی ایکسٹریم ہے نا. ادھر تو یہ تو بیماری ہو, یہ تو ہسپتال ہے. اچھا سر, بس 2-3 سوال ہیں پھر ہم آپ کو فری کر دیں گے. With little or no knowledge of Islam, how to conduct homeschooling workshops for kids? نبی اسلام نے ارشاد فرمایا, اور یہ تو میں حدیث کی بات بتا رہا ہوں, ابھی تو ہم قرآن کی بات کرتے نا. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص گفٹ دیا جو اس کے لیے اسپیشل گفٹ تھا. عیسیٰ ابن مریم کو حلم دیا, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع القلمی دی. جوامع القلمی کیا ہے کہ نبی اسلام کی جو حدیث ہوتی ہے نا, حدیث وہ سب سے شارٹ فارم ہوتی ہے, دا موسٹ کنڈینسڈ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. یہ جوامع الکلمی ہے, اتنی کنڈینسڈ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ کہ اس میں سے جس بھی شعبے سے آ کے آپ پڑھیں گے اس شعبے کا مطلب پورا اور صحیح نکلے گا اس میں سے. یہ جوامع الکلمی ہے. اور جو اللہ نے میسج دیا ہوا ہے وہ میں قرآن پاک کی کوئی آیت آپ کو سمجھاؤں گا نا تو میں اس میں سے اپنا فلیور ڈال کے آپ کو سمجھا دوں گا, اور آپ کو کیا پتا کیا چیز کمی کر دوں کیا چیز زیادتی کر دوں. ٹھیک ہے, بشری کوتاہی ہے. نبی اسلام کے پاس جوامع الکلمی تھی, وہ اتنا کنڈینس میسج ہوتا تھا کہ جب نبی اسلام اللہ تعالیٰ کا پیغام, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے, تو وہ ایگزیکٹ وہی پیغام پہنچاتے ہیں انسانوں کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کو پہنچایا, وداؤٹ این آئیوٹا آف بریکنگ. دیٹ از the power of the prophet, any prophet. مگر نبی اسلام کے پاس یہ ایک اسپیشل گفٹ آیا کہ جب نبی اسلام کوئی حدیث ارشاد فرمائیں گے تو اس میں سے جو بھی مطلب جس شعبے سے بندہ آ رہا ہے, اتنی لائف گزار کے اس پرسپیکٹو سے دنیا اور کائنات کو دیکھتا ہوا آ رہا ہے, اس کے لیے اتنی سونے کی کان ہے وہ, اور کوئی اور ہی مطلب ہے. اور دوسرا بندہ آ رہا ہے جو سائنس کے پرسپیکٹو سے آ رہا ہے, کوئی فلسفے کے پرسپیکٹو سے آ رہا ہے, کوئی اخلاقیات کے پرسپیکٹو, سب کو اپنا اپنا مطلب مل رہا ہے اور سارے مطلب درست ہے. یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. ہم جوامع القلم نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہم اپنا ہی پرسپیکٹو لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو وہی پرسپیکٹو دیتے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ بھائی ابھی تیری لائف کا پیٹرن ہی کوئی اور ہے, تجھے کوئی اور مطلب نکالنے کائنات سے اللہ تعالیٰ نے تجھے دینے ہیں, تو کسی کی فوٹو کاپی نہیں ہے. اور جب وہ قرآن کھولتا ہے تو اس کے بیچ میں اس کا مولوی آ جاتا ہے, اور وہ اچھی نیت سے لکھا ہوتا ہے, مگر وہ مولوی صاحب کا, مودودی صاحب کا پرسپیکٹو ہے, وہ اسحاق صاحب کا پرسپیکٹو ہے, وہ مولانا شفیع عثمانی کا ہے, مولانا محمد شفیع کا پرسپیکٹو ہے, وہ معارف القرآن کو لیا, وہ اللہ کا پرسپیکٹو نہیں ہے, وہ ٹھیک پرسپیکٹو ہے. مولانا شفیع صاحب جہاں تک پہنچے, one of the finest books you'll read is معارف القرآن, but that's not what you were supposed to get. You were supposed to get your own perspective and give it to us. ہمارے پاس millions of ways of looking at the same آیا ہونے چاہیے تھے کہ بھائی ہر بندے نے اپنی طریقے سے اپنی لائف میں سے ایک جوس نکال کے ہمیں دیے, and we are getting richer every day. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہر مسلمان کا مولوی ہونا ضروری ہے, ہر مسلمان کا قرآن پاک کے اندر غوطہ لگانا ضروری ہے. یہ 1800 مولوی الگ کر دیا ہم نے, اب 1800 پرسپیکٹو رہ گئے, سارے صحیح ہیں, اس میں کوئی غلط نہیں ہے, بریلوی اللہ کی قسم ٹھیک ہیں. اچھا, ہوم اسکولنگ کا جو ایبسولوٹ کانسیپٹ ہے نا, اس میں اسلام جو ہے نا وہ ڈے 1 سے عربی کے تھرو, اسلام از اے پرپز, اوکے, اسلام از ناٹ اے سبجیکٹ, یاد رکھیے گا. یہ سمجھ آ گیا نا آپ کو, ہوم اسکولنگ میں آپ تر گئے, آپ ریگولر لائف میں بھی تر گئے. اسلام از اے پرپز. اس کا مطلب ہے میں سبجیکٹ جو ہے نا وہ اسلام کے لیے پڑھتا ہوں, اسلام کو کوئی سبجیکٹ نہیں بناتا. میں میتھس بھی پڑھوں گا تو اسلام نکال لوں گا اس میں سے, ٹھیک ہے, میں بایولوجی پڑھوں گا اسلام نکال لوں گا, ورنہ کیا ہوگا, بایولوجی الگ اسلامیات الگ. یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ, بالکل ٹھیک ہے. عربی سکھائیں گے
تو بڑے بڑے گوروں کو عربی آتی ہے جو ارامکو میں کام کرتے ہیں, ڈرلرز ہیں, انجینئرز ہیں, عربی سیکھتے ہیں. وہ اسلام کے لیے تو نہیں سیکھتے, ان کو کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ اس وقت ان کا جاب گئی, عربی بھی ختم, جاب چھوڑنی پڑی, فرینچ سیکھنا شروع کر دی, اسپینش شلمبرجر چلے گی جی, فرینچ سیکھنا شروع کر دی. ہم جب عربی سیکھتے ہیں نا تو ہم بائی ڈیزائن عربی سیکھتے ہیں کہ میں نے 7ویں آسمان پہ اللہ سے ملاقات کرنی جا کے. I am going to live the next 50, 60, 70, 80 years based on every single second میرا امپروو ہو رہا ہوگا, ایک ایک ورقہ مجھے ملے گا کسی بھی ایک کتاب کا, اس میں سے میں اللہ کا عرفان نکال لوں گا. عربی سے سیکھی. ہمارا پہلا سبجیکٹ جو کہ میں عربی بتا رہا ہوں, بچوں کو عربی سکھائیں, خدا را بچوں کو عربی سکھائیں, بڑوں کو بھی عربی سکھائیں, اس کے علاوہ تو کچھ چارہ نہیں ہے, عربی سیکھیں. مگر بچوں کو اتنا بڑا گفٹ دے دیں گے آپ کہ وہ مطلب نکالے گا قرآن سے, اور صحیح نکالے گا, جو کہ کسی اور کتاب میں نہیں ملیں گے, کیونکہ کتاب اپنے اپنے بندے کی تھاٹ کی انٹرپریٹیشن ہوگی, وہ اس کی لائف سے نکل رہی ہوگی. آپ کا بچہ اپنی لائف میں یونیک لائف الگوریدم میں جا رہا ہے, اسے جب قرآن کھولنا ہے اس کو وہ اللہ تعالیٰ نے مطلب بتانے, جو صحیح بتانے, کہ وہ ہم سب پہ احسان کرے گا. پھر جب وہ بتائے گا نا مطلب, جیسے فخر الدین رازی نے کیا احسان, ہمیں وہ والے مطلب بتائے, حیران رہ گئے سارے کہ بات تو بالکل درست دیکھے ہی نہیں, کیونکہ ہماری لائف کسی اور پرسپیکٹو سے ہمیں کائنات کو دکھا رہی تھی, ہم نے وہی پرسپیکٹو سے دیکھیں. جب بھی میں کوئی کتاب کھولتا ہوں نا تو کتاب وہی دکھاتی ہے مجھے جس اینگل سے میں اس کتاب کو پڑھ رہا ہوتا ہوں. اور قرآن پاک اتنی ملٹی ڈائمینشنل 360 اینگل کے اوپر اللہ نے لکھی کتاب ہے کہ اگر ایسٹروناٹ پڑھے گا سائنس نکال لے گا, ٹھیک ہے, سوسیولوجسٹ پڑھے گا تو معاشرتیات نکال لے گا, سائیکالوجسٹ پڑھے گا نفسیات نکال لے گا, صحیح نکالے گا. نبی السلام نے بچے کے لیے جو سب سے پہلا آئیڈیلائز چیز ہونی چاہیے وہ اس کا ماں اور باپ ہونے چاہیے. آپ اپنی زندگی میں اتنی زیادہ ایک اسٹرگل کریں, نہ صرف دنیاوی لحاظ سے بلکہ ان سینس آف گیٹنگ نالج, کہ آپ کا بچہ آپ کو آئیڈیلائز کرے, کیونکہ جو فرسٹ انٹرفیس آف پلانٹ نہیں, فرسٹ انٹرفیس آف یونیورس جو ہے وہ ایک ماں اور باپ ہوتے ہیں. اگر ماں اور باپ ٹھیک ہوں گے تو بچہ سب سے پہلے انہی کو آئیڈیلائز کرے گا, انہی کی ایک جو فریکوینسی ہوگی اس کو میچ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس نیچ پہ لے کے جائے گا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے انفارچونیٹلی کہ دنیاوی چیزوں کو اتنے زیادہ گلیمرائز کر کے دکھایا جاتا ہے بچے کی نظر میں کہ وہ انہی چیزوں کو اپنا ایک پرپس آف لائف سمجھ لیتا ہے, حالانکہ اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہے. آپ نے اپنے بچوں کو جو ان پٹ دے رہے ہو, آفٹر 10 years لیٹر وہ انہی چیزوں کو آؤٹ پٹ لے کے آئے گا. اور ایسے بچوں کی جب آپ شادی کر دیتے تو اور زیادہ ایک بگر ڈسٹرکشن دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے. نہ تو ایسے بچے جو ان سے ہوتے ہیں ان کے اندر ڈیسیجن میکنگ آتی ہے, نہ وہ کریٹیکل تھنکنگ کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو کس لیول پہ لے کے جانا ہے, دنیاوی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے بھی, کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی وہ اس چیز کو پرپس آف لائف کو گین کر کے اپنے آپ کو ایک سکسیزفل بنا سکیں. پریورٹی آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ عربی کی طرف لے کے جائیں, وہ خود ایک کریٹیکل تھنکنگ کے ذریعے اپنے لینس کے ذریعے قرآن کو دیکھ سکیں, اسلام کو دیکھ سکیں. اگر نہیں تو وہ کسی اور کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوں گے تو وہ اسی کی چیزوں کو ہی کاپی پیسٹ کر رہے ہوں گے, وہ اسی کی غلطیوں کو, اسی کی ریپلیکیشن کو ہی آگے لے کے چل رہے ہوں گے. ان کے اندر وہ کوئی ایک جو کہہ لیں کہ انالیسس ہوتا ہے وہ چیز نہیں آئے گی. اور یہی ہمیں آنے والی جنریشن کے ساتھ, جنریشن زی کے ساتھ کرنا پڑے گا. بیسیکلی یو ہیو ٹو اسٹینڈ اگینسٹ دا فلو رائٹ ناؤ. اگر آپ اپنے بچوں کو ایک باکس میں ہی لے کے چل رہے ہو, آپ ان کو گیٹنگ آؤٹ آف دا باکس نہیں لے